بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل موٹی بات میں۔ آج ہم آپ کے ساتھ خاص ٹاپک اتحاد قوم کی روح پر بات کریں گے، جو موجودہ دور میں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں تنہا چلو گے تو ایک میل بھی چل نہ پاؤ گے، تنہا چلو گے تو ایک میل بھی چل نہ پاؤ گے، اگر ہو جاؤ متحد تو چٹانوں کا سینہ کھول دو گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے ایک گزارش، اس ویڈیو میں کوئی کامیڈی یا تفریحی مناظر نہیں ہیں۔ ممکن ہے آڈیو سننے میں من نہ لگے، لیکن اس میں بتائی گئی باتیں قوم و ملت کی اصلاح کے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا دیکھیں اور دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، تاکہ غفلت میں سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے میں مدد مل سکے۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ اتحاد کیا ہے۔ اتحاد یعنی دو یا دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اتحاد کہلاتا ہے۔ کسی بھی سماج، معاشرہ، خاندان کی بقا کے لیے آپسی اتحاد کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرد یا طبقہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اتحادی دائرے سے باہر نکل جائیں تو وہیں سے اس سماج اور معاشرے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اتحاد اور مساوات پر زور دیا تاکہ مسلمان ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ آیت کھلے طور پر اتحاد قائم کرنے اور آپسی اختلاف سے بچنے کا درس دیتی ہے، کیونکہ جب قرآن و سنت کو یہ امت مضبوطی سے تھام لے گی تو تفرقہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گروہ بندی میں آ جائیں گے تو پھر ایک قوم، ایک ملت کا مفہوم کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے وقت کا تقاضا اور دینی ضرورت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے فرقہ واریت اور جماعتی محبت کو اپنے دل سے نکالیں۔ یہ موٹی بات یاد رکھیں کہ کوئی جماعت ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی اور نہ ہی دنیا میں حقیقی کامیابی دلا سکے گی، سوائے اس کے کہ ہم سچے مومن بنیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات سے اپنے دل کو منور رکھیں۔ اور انہی مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا بھی وعدہ ہے جو ہمیشگی کی جنتوں میں ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی جو ساری کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور مومن کی یہ شان بھی نہیں کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف رکھیں اور امت میں تفرقہ پیدا کریں، کیونکہ دنیا کے ہر علم میں سوچ اور فراست کے اعتبار سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپسی رنجش اور دشمنی رکھیں، جو کہ آج مسلم سماج میں کھلے عام دکھ رہا ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کیا ہم اتنے بھی نادان ہیں کہ ایک کلمے کا اقرار کرنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے اپنے عزت نفس کی خاطر غیروں کو موقع دیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کریں؟ ایسی نادانی تو ریوڑ کے ان جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی جو اپنے مالک یا محافظ کے بغیر ریوڑ کو نقصان ہونے نہیں دیتے۔ دوستو، یہ خطاب ہر اس فرد سے ہے جو اپنے دین اور قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے فرقہ بندی کے جال سے نکلنا ہوگا، ان علماء سے ناطہ توڑنا ہوگا جو دین حق کے بجائے خاص فرقہ یا امام کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں۔ اماموں کی محبت بے شک دل میں ہونی چاہیے، لیکن عمل صرف اور صرف رسول اللہ کا ہی ہوگا، اطاعت اور اتباع صرف قرآن و سنت کی ہوگی۔ جب یہ رویہ بن جائے گا تو یقیناً سب سے پہلے ہماری مساجد کے ناموں کے آگے جو جماعتی سرخی لگی ہے وہ مٹ جائے گی، پھر ساری مساجد میں عبادات اور عمل منہج حق پر آئے گا، تو اسی لمحہ کفر کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، اور پھر وہ آنکھ ہمیشہ کے لیے جھک جائے گی جو آج ہمارے تفرقہ ہونے کی وجہ سے باہر نکل کر ہمیں ڈرا رہی ہے۔ دوستو، اس وقت اس قوم کی بقا کا واحد حل یہ ہے کہ ہم علماء سے پہلے امت کا ہر فرد رائے حق اختیار کرے۔ جب ان علماء کو سننے اور ترجیح دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو خود بخود دین میں تفریق کے بیچ بونا بند ہو جائیں گے۔ اب رہی بات امت کی رہنمائی کی کہ روزمرہ کے مسائل پر کون ہمیں راستہ دکھائے گا، کون ہماری شرعی رہبری کرے گا، تو جب ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہوں تو پھر کسی مولوی یا قول کی کیا ضرورت۔ لیکن پھر بھی مسائل اگر پیچیدہ ہوں تو امت میں آج بھی کئی علماء حق موجود ہیں جن سے رجوع ہو کر ہم اس کا حل حاصل کر سکتے ہیں اور دین میں مزید تفریق ڈالنے سے بچایا جا سکتا ہے۔
یہی اس قوم کا درد کا مسئلہ ہے کہ ایک نئی صبح ہمیں خوشگوار اور بے خوف ماحول میں دلائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین میں موجودہ تمام تفریقات کو ختم کریں اور ایک ملت اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے روشن تاریخ چھوڑیں، ورنہ مستقبل کے لیے سوائے خون کی آنسوں کے ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ آئیں عہد کریں، ایک قرآن، ایک حدیث اور ایک عملی امت، پھر نہیں کوئی اور نہ ہوگا دوجا ایسی مثالی ملت۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک متحد امت بنائیں اور آپسی اختلاف کو ہمیشہ کے لیے دور کریں، مومن کو باوقار بنائیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔